علی بھائی اگلا سوال ہے، قربانی کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور تکبیر کے صحیح الفاظ کیا ہیں جو جانور کو ذبح کرتے وقت کہنے ضروری ہیں؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے 2 چتکوبرے سینگوں والے مینڈے قربان کیے، تو اس میں الفاظ ہیں کہ آپ نے ان کو پہلو کے بل لٹایا، اپنے پاؤں مبارک اس کے اوپر رکھے، اور آپ علیہ السلام نے دائیں ہاتھ میں چھری پکڑ کے اس پہ پھیرتے ہوئے کہا بسم اللہ واللہ اکبر، اور مسلم میں الفاظ ہیں آپ نے کہا بسم اللہ واللہ اکبر اور ساتھ کہا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ اسے قبول کر لے محمد کی طرف سے، آل محمد کی طرف سے اور امت محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ظاہر ہے آپ علیہ السلام کی ایک خصوصیت تھی نا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم، تو آپ نے اپنے امت کا بھی بیچ میں ذکر کیا۔ تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس پہ چھری پھیرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر یا صرف بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ کا نام لینا ہے، جو قرآن حکیم میں 4 دفعہ ہے کہ وہ جانور حرام ہے جس کے ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ یہ لفظ ہے ذبح، ویسے ہم اردو میں ذبح بولتے ہیں، یہ ذبح نہیں ہے، ذبح ہے زبر کے ساتھ، ذبح کے وقت۔ پھر مسلم شریف میں یہ بھی حدیث ہے کہ چھری کو تیز کرو اور جانور کو اس سے آرام پہنچاؤ تاکہ جلدی جلدی، اور اس کو جب آپ ذبح کریں گے تو ذبح کرتے ہوئے گردنی پوری الگ نہیں کر دینی، بلکہ آپ نے اسپائنل کارڈ تک جا کے اس کو آپ نے روک لینا ہے، یعنی شارگ آپ نے کاٹنی ہے، وہ آپ نے پورا حرام مغز نہیں کاٹ دینا تاکہ اس کے دماغ اور جسم کا رشتہ برقرار ہے۔ پھر وہ زور سے جھٹکے مارتا ہے نا تو وہ اس کے جسم میں جتنا خون ہے نا جو بیکٹیریا کے لیے ایک سمجھ لے سود مند ریزروائر ہے وہ نکل جاتا ہے، پھر وہ صاف ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم جھٹکے گئے گوشت کو پریفریبل نہیں سمجھتے، ذبح والے گوشت کو ذبیحہ کو بہتر سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ جزاکم اللہ خیر۔ علی بھی اگلا سوال ہے، کیا جانور کو قبلہ رخ لٹانا اور دائیں ہاتھ سے ذبح کرنا ضروری ہے یا صرف سنت مبارکہ ہے؟ دیکھیں یہ سنت ہی ہے، فرض تو نہیں ہے۔ قبلہ رخ والا معاملہ تو مصنف عبدالرزاق میں ملتا ہے کہ عبداللہ بن عمر اس جانور کے گوشت پسند نہیں فرماتے تھے جسے قبلہ رخ قربان نہ کیا گیا ہو، لیکن یہ صرف ایک تقوی کی حد تک ہے، ورنہ جو آپ عام مرغیاں لینے جاتے ہیں تو وہ کیا قبلہ رخ کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ بھی تو ذبح ہی ہو رہی ہوتی ہے نا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ بڑے جانور یا چھوٹے جانور جو عید کے موقع پہ ہیں نا، یہ مسجدوں کے اندر قبلہ رخ ہی لوگ کرتے ہیں، تو یہ پریفریبل ہے، دائیں ہاتھ سے بھی کرنا پریفریبل ہے۔ لیکن اگر کوئی ہے ہی لیفٹی ہے، اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑانا تو الٹا وہ جانور کو مصیبت ڈالنے والی بات ہے، کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اپنی چھری کو تیز کرو اور جانور کو آرام پہنچاؤ۔ جانور کو آرام ایک لیفٹی اس وقت پہنچا سکتا ہے جب وہ بائیں ہاتھ سے اس کو کرے، کیونکہ طاقت اس کی اس میں ہے، تو وہ اس کا بائیں ہی بیسیکلی دایاں ہے۔ دایاں اس اعتبار سے بھی کہا جاتا ہے پاورفل، ٹھیک ہے، جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام فرمایا اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، تو دونوں ہاتھوں نہیں دائیں ہو سکتے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، تو پاورفل، تو وہ لیفٹی کا وہی ہے۔ البتہ کھانے والا معاملہ اور لین دین میں چونکہ پاور نہیں لگتی ہے وہ آپ دائیں ہاتھ سے کریں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے، تم دائیں سے کھاؤ۔ اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا وہ الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا، آپ نے فرمایا اللہ کے بندے دائیں ہاتھ سے کھا، تو اس نے اپنی شرمندگی بچانے کے لیے کہا کہ میرا تو دائیں ہاتھ کام ہی نہیں کرتا، جھوٹ بولا نا، تو حضور کی مبارک زبان سے الفاظ نکلے پھر تیرا دائیں ہاتھ نہ ہی اٹھے، اور فالج اس پہ گرا، وہ پوری زندگی اس کا دائیں ہاتھ پھر منہ تک نہیں پہنچا۔ کسی ایک کو تو نشان عبرت بنانا ہی ہوتا ہے نا، کسی کو حضور نے کہہ دیا کہ اللہ تیرا پیٹ نہ بھرے، پوری زندگی اس کا پیٹ نہیں بھرتا، تو نبی کی زبان سے جو بات نکلی ہے پھر وہ اس طریقے سے پوری ہوتی ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ پیو اور دائیں ہاتھ سے لین دین بھی کرو۔ لین دین میں بھی ظاہر ہے کہ آپ روٹیاں، سبزی، نوٹ تو دائیں ہاتھ سے لے سکتے ہیں، لیکن ایک 10 کلو کا آپ کو اگر کوئی وزن پکڑا دیتا ہے تو ایک بندہ لیفٹی دائیں ہاتھ میں پکڑے گا تو ہو سکتا ہے وہ جس سے لے رہا ہے اسی کے پاؤں پہ ہی گرا دے پہلے، تو اس میں تو پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، تو وہ پھر بائیں ہاتھ سے ہی اسے پکڑے۔ اور اس میں جو بندہ ایکسپرٹ ہے نا اسی کو قربان کرنا چاہیے۔ بعض اوقات لوگ جو ہے نا وہ خون دیکھ کے یا چھری پھیرتے ہوئے خود بھی بے ہوش ہونے کے چانس ہوتے ہیں، تو شوق ہوتا ہے اس کا، پھر حال یہی ہے کہ وہ کسائی پھر ایسے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ لو، پھیرتا کسائی ہے، ٹھیک ہے، بس وہ ہلا کر لینے نا، تو ہاتھوں تے ہاتھ رکھ لینے، تو اس لیے جو ہے نا وہ اس میں دیکھنا چاہیے پھر۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر علی بھائی۔ علی بھائی
علی بھی اگلا سوال ہے، قربانی کی کھال کس تنظیم کو دینی چاہیے؟ اس کے علاوہ وہ بھی کوئی مصرف ہو تو وہ بھی ہمیں بتا دیجیے۔ تنظیم دیکھیں جی، اب تو آلموسٹ تنظیمیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں کیونکہ کھالیں بہت سستی ہو گئی ہیں۔ جس طرح آج سے 20 سال پہلے بڑی کھال 5,000 روپے کی تھی، آج تو شاید وہ 25,000 کی ہوتی، لیکن تو اب 500 کے اوپر وہ کھالیں جو ہے نا وہ اٹھاتے ہی کوئی نہیں، اس پہ تو نمک ہی لگ جاتا ہے 100 روپے کا۔ تو اب اور یہ انٹرنیشنل سازش ہوئی ہے مسلمانوں کے خلاف، اگرچہ اس میں جرم چند لوگوں کا تھا، بعض دہشت گرد تنظیموں کے لیے فنڈنگ جو ہے نا وہ اس کے ذریعے ہو رہی تھی، وہ FATF کا جو چکر چل رہا ہے اس کی چکر میں باقی عام مسلمان بھی رگڑے گئے۔ اب عیدی والے یا شوکت خانم والے بیچارے جو کھالیں بیچ کے اپنا ایک ویلفیئر کا کام چلا رہے تھے، ان کا یا الخدمت فاؤنڈیشن والے، ان کا تو قصور نہیں تھا لیکن وہ بھی ساتھ پس کے اس کے، تو اب تو وہ سلسلہ نہیں ہے، ورنہ تو قتل ہوتے تھے سیاسی تنظیموں کے بھی، مذہبی تنظیموں کے کھالیں اس کے اوپر، اور بعض لوگ تو 2 قربانیاں کرتے تھے تاکہ ایک ہی فرقے کی 2 جو مختلف تنظیمیں ایک قربانی کی کھال ان کو دیں تاکہ دونوں سے بنا کے رکھی جائے۔ تو کھال کا جو مصرف ہے نا وہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ جو جانوروں کی لگامیں ہیں اور جانوروں کی کھالیں ہیں اور اس کے اوپر وہ جو باقی جتنے بھی لوازمات لگے ہیں وہ میں سب کا سب صدقہ کروں اور کسائی کو اجرت کے عوض یہ چیزیں نہ دوں۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قربانی کی کھال کو آپ اپنے استعمال میں مسلح کے طور پہ اور ڈول بنانے کے لیے لا سکتے ہیں۔ مختصر یہ کہ اس کا وہی مصرف ہے جو گوشت کا مصرف ہے۔ گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، کسی کو بھی دے سکتے ہیں، کھال آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ کسائی کو اس لیے نہیں دے سکتے کہ وہ پھر اس کے معاوضے کے عوض جاری ہوتی ہے، جس طرح عام دنوں میں آپ دیکھتے ہیں لوگ کوئی جانور گراتے ہیں تو وہ کسائی کہتا ہے جی میں کھال ہی لے لوں گا۔ اب نہیں ویسے کسائی کھال لیتے کیونکہ اب تو کسائیوں کا ریٹ کھال سے بہت زیادہ ہے، جب جس زمانے میں ریٹ وہ قریب ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے ٹھیک ہے بکرا ہم ذبح کر دیں گے، کھال مجھے دے دینا، تو قربانی میں تو وہ کام نہیں آپ کر سکتے۔ تو کھال کا مصرف یہ ہے کہ آپ کسی بھی تنظیم کو جو گورنمنٹ کی طرف سے رجسٹرڈ ہو، بینڈ نہ ہو، چاہے وہ سیاسی ہو یا مذہبی تنظیم ہے، آپ اس کو دے سکتے ہیں، خود بھی استعمال میں لے کے آ سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ علی بھی اگلا سوال ہے، کیا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے؟ تالیف قلب کے لیے دے سکتے ہیں، اہل سنت اہل تشیع دونوں کا اتفاق ہے کہ غیر مسلم کو گوشت دیا جا سکتا ہے۔ قرآن نے جب ذکر کیا سورہ الحج کے اندر کہ مسکین کو اور غریبوں کو کھلاؤ، تو ظاہر ہے اس میں وہ بھی شامل ہیں۔ تو باقی جو لوگ کچھ احتیاط کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ اس طرح کریں کہ جو آپ کا اپنا گوشت ہے وہ نہ دیں، آپ کے گھر جو دوسروں کا ہے وہ کسی اپنی کام کرنے والی کوئی کرسچن ہے اس کو آپ دے دیں۔ تو اگر کوئی زیادہ احتیاط میں جانا چاہتا ہے تو اس طریقے سے کر لیں، ورنہ اگر آپ قربانی کا گوشت ان کو بھی دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، تالیف قلب کے لیے ضرور دیا جا سکتا ہے۔ لیکن غریب مسلمانوں کو چھوڑ کے غریب غیر مسلموں کو تلاش کر کے دینا یہ بھی غلط ہے۔ اور قربانی والے دن جو آپ کے گھر آ جاتا ہے گوشت مانگنے کے لیے تو سورہ الحج میں ہے کہ جو مانگنے والے ہیں ان کو بھی دو، آپ ان کو ڈانٹیں نا، تھوڑا دے دیں لیکن دیں ضرور، کوشش کریں کہ دے دیں۔ اور یہ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ تو عیسائی ہے اس کو نہیں دینا، یہ تو فلاں ہے اس کو نہیں دینا، نہیں یار اس انسان ہے نا، آپ دیں گے۔ یہ اسی لیے ہے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اس دن لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ قرآن میں آپ نے دیکھا ہے جہاں بھی آیا نا کھانا کھلانے کی ترغیب دلائی گئی ہے، مسکین غریب، کہیں نہیں آیا مسلمان مسکین تے مسلمان غریب، جنرل آیا۔ اس طرح آیا نا کہ جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 32، اور جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، تو وہ ایک جان کی بات ہو رہی ہے، مسلمان کافر کی نہیں۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے جس نے ایک ذمی کافر کو بھی قتل کر دیا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، اگرچہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ جو ٹیکس پیئر کافر ہے اس کو قتل کرنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا اگرچہ وہ مسلمان ہے۔ سر کتنا سینسٹیو مسئلہ ہے۔ تو یہ مسلمان کافر وقت کے اس حوالے سے اس فرق سے آپ باہر نکلیں، غریبوں کو کھلائیں، جو غریب ہے نا جی اس کو کھلانے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے۔